اگر باپ دا اولاد تے حق ہے، اگر ماں دا اولاد تے حق ہے، سونے ہو اولاد دا بھی اپنے باپ تے حق ہے، اولاد دا بھی اپنی ماں تے حق بندہ ہے۔ اور سنو میں یہ بات علماء دی موجودگی دی اندر اعلیٰ وجہ بصیرت عرض کراں گا، ایسے والدین توجہ، ایسے ماں باپ جو بچہ دی تربیت کرنے والے، ذہن سازی کرنے والے، یہ کم نہیں کرنا، خدمت کرنے والے، وفا کرنے والے حضرات، اپنے اولاد دے حقوق کو ادا کرنے والے ایسے ماں باپ دنیا دے بلندی، عزت، وقار حضرات شان نصیب فرما لیا کر دینے۔ اور سنو اولاد دی تربیت نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سبحانہ وتعالی عظیمی پروٹوکول اور سرپرست نصیب فرمائے گا۔ اور سن لیجئے میں بات بہت بڑی کرنا چاہنا، انشاءاللہ میں دلیل پیش کروں گا۔ سنو جس والدین نے اپنے بچے بچیاں دی تربیت نہیں کی تھی، ذہن سازی نہیں کی تھی، ایمان عقیدہ غیرت حیات پردے دا خیال نہیں کیتا، ایسے ماں باپ دنیا تے ذلیل خار رسوا ہو جایا کر دینے۔ اور سن جائیے بچیاں دی حضرات حقوق نو پامال کرن دا نتیجہ، اولاد دیاں ذمہ داریاں نہ ادا کرن دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے والدین اللہ دی جنت کولوں بھی محروم ہو جانگے۔ اللہ تنوں مکے لے جائے، اللہ مدینے لے جائے، اینے کام ان مولویاں واسطے بھی کہہ لیا کرو، یہ بڑی جگہ تے تواڈے کام آندے نے۔ اللہ تعالیٰ بزرگاں نوں صحت والی، ایمان والی لمبی عمر نصیب فرمائے۔ ہن میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا قاری القرآن، بلبل قرآن، واد شیری بیان، استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ مائک تے تشریف لے کے آن اور اپنا جاندار اور شاندار مدلل خطاب فرمان۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا ثلاثة أشياء إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. یہ دنیا اور یہ خوشیاں اور لذتوں کا سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ جس کے سامنے برابر ہیں سبھی امیر و فقیر. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر. یہ سرسبد اور پھل ہیں تیرے لیے، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. آخر ختم ہوا اس دنیا کو پانے کا جنون. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے خاص ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، کونین دے تاجدار، امت دے غمخار، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصمہ واسطے خاصے ذی وقار سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، علاقہ بھر تو تشریف لے آئے ہوئے میرے جماعت جید علماء، خطباء اور معزز مہمانان گرامی، اللہ تعالیٰ دا جس قدر میں شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت بخشی ہے. میرا اور تساں دا یہ والا ٹائم وقت اللہ نے قیمتی بنایا ہے. میری دعا ہے اللہ میری حاضری تمام خواتین و حضرات تشریف آوری، بالخصوص میرے علماء، میرے آئمہ قرائے کرام اور مشایخ اعظام دی تشریف آوری اللہ اپنی رحمت نال قبول فرمائے. حضرت مولانا قاری محمد عثمان جمیل صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی مدیر و محتمم مرکز ہذا اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا، معاونین، منتظمین، ذمہ داران جنہاں نے بڑی محنت، کوشش، کاوش، پیار، محبت دے نال اج دے خوبصورت پروگرام دا انعقاد، اہتمام، انتظام فرمایا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت، محبت، پیار، اس نیکی اور اس کوشش کاوش جستجون ہو اپنے رحمت دے نال قبول فرمائے. دنیا آخرتی کامیابی اور عزت نال مالا مال فرمائے. سب کہہ دو آمین. حضرات محترم، میں انشاءاللہ الرحمن و بفضلہ تعالی یہ کوشش کروں گا کہ تھوڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے میری تھوڑی دوبارہ ملاقات دا کچھ چانس نہ بن پائے. زندگی دا اعتبار نہیں، سامہ دا کوئی بھی بھروسہ نہیں. تسی بھی سارے اللہ کو دعا فرماؤ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس تا مینوں یا تسانوں فائدہ نہ ہوئے. حضرت قاری عثمان جمیل صاحب حفظہ اللہ عز و جل میرے ذمے جو موضوع لگایا ہے وہ ہے تربیت اولاد یا اولاد کے حقوق. انشاءاللہ الرحمن میں چند باتاں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تساں حضرات دی خدمت اندر گوشت گزار کرن دی سعادت حاصل کروں گا. دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ
شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے نال نال میں ایک ضروری دعا کرنا بھی مناسب سمجھنا۔ اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری خوبی ہے، اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری عزت ہے، اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری شان اور تیری عظمت ہے۔ میرے اللہ تیرے بندے بندیاں دا بے اولاد ہونا میرے معاشرے دے اندر عیب تو صبر کیتا جاندہ ہے۔ اللہ جو میرے بھائی، جو میریاں بہناں، جو میرے بیٹے بیٹیاں بے اولاد نے، اللہ اپنی رحمت دے نال نیک اولاد جیسی نعمت رن مالا مال فرما، کہہ دو آمین۔ اور جو صاحب اولاد نے، اللہ جنہاں نو تو پھول اور کلیاں تا فرمائیاں، جنہاں کو بیٹے اور بیٹیاں جیسی نعمت اور رحمت موجود ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں بچیاں دی تربیت، ذہن سازی اور اللہ انہاں دے ایمان عقیدہ اللہ بنان دی اور اللہ دے تے حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات میں اس کے نال نال انہاں بچیاں نو مبارکباد پیش کرا جنہاں بچیاں نے اس برکت اہل بیت دے وچوں تقریباً 9 بچیاں نے قرآن کریم مکمل فرمایا ہے۔ بینا بچیاں نو اور انہاں بچے دے والدین نو، اساتذہ کرام نو مبارکباد پیش کرنا اور دعائے اللہ انہاں بیٹیاں نو اپنے والدین واسطے، اپنے اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ میرے توڑے ملک پاکستان واسطے اللہ انہاں بچیاں نو خیر و برکت اور نیک نامی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات گلہ دراتے آنا سننا ہو سکتا دوران گفتگو میری زبان وچوں کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے، اپنا اسلامی دینی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا۔ اللہ میرا گواہ ہے، میں کسی دی دل اداری نہیں چاہتا، کسی دی محبت اور پیار نو ٹھیس پہنچانا قطعاً میں مناسب نہیں سمجھدا۔ خیر خائی دا پیغام ہے، کامیابی دا پیغام ہے۔ حضرات اولاد دی حقوق دی بات کرانگا، اولاد دی تربیت دی بات کرانگا۔ میرے علماء، میرے مشائخ، میرے ائمہ، علماء دین، مبلغین حضرات تساں نے سنیا میرے علماء دے کولوں ماں باپ دا بڑا حق ہے، کوئی شک نہیں۔ تساں نے یہ بھی سنیا کہ ماں باپ دی تعظیم تکریم ادب حیا کرنے والا دنیا تے عزت پند ہے، دنیا تے شان مل دیئے، دنیا تے اللہ بلندی عطا کر دینے، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ حضرات محترم، والدین دی تعظیم تکریم ادب حیا خدمت وفاد صلہ اور نتیجہ اللہ قیامت اور جنت دا مہمان بنائے گا۔ اور سنیے تسے یہ بھی سنیا جو بات حقیقت مبنی ہے، جو والدین دا گستاخ ہے، والدین دا بے ادب ہے، تعظیم نہیں کردہ، ادب نہیں کردہ، حیا نہیں کردہ، خدمت نہیں کردہ، دنیا تے ایسے والدین حضرات، ایسے دنیا تے بچے ذلیل خار رسوا ہو جایا کر دینے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی جنت کو محروم ہو جان گے۔ آئیے تیری بات مرد کرنا چاہنا، اگر باپ دا اولاد تے حق ہے، اگر ماں دا اولاد تے حق ہے، سونے ہو اولاد دا بھی اپنے باپ تے حق ہے، اولاد دا بھی اپنی ماں تے حق بندہ ہے۔ اور سنو میں یہ بات علماء دی موجودگی دی اندر اعلیٰ وزیر بصیرت عرض کرانگا، ایسے والدین توجہ، ایسے ماں باپ جو بچہ دی تربیت کرنے والے، ذہن سازی کرنے والے، یہ کم نہیں کرنا، خدمت کرنے والے، وفا کرنے والے حضرات، اپنے اولاد دے حقوق انہاں ادا کرنے والے ایسے ماں باپ دنیا تے بلندی عزت وقار حضرات شان نصیب فرما لیا کر دینے۔ اور سنو اولاد دی تربیت نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سبحانہ وتعالی عظیمی پروٹوکول اور سرپرست نصیب فرمائے گا۔ اور سن لیجئے میں بات بہت بڑی کرنا چاہنا، انشاءاللہ میں دلیل پیش کروں گا۔ سنو جس والدین نے اپنے بچے بچیاں دی تربیت نہیں کی تھی، ذہن سازی نہیں کی تھی، ایمان عقیدہ غیرت حیات پردے دا خیال نہیں کیتا، ایسے ماں باپ دنیا تے ذلیل خار رسوا ہو جایا کر دینے۔ اور سن جائیے بچیاں دی حضرات حقوق نو پامال کرن دا نتیجہ، اولاد دیاں ذمہ داریاں نہ ادا کرن دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے والدین اللہ دی جنت کو بھی محروم ہو جان گے۔
میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں، حضرات نبی رحمت دی حدیث چوکیدار ہاں۔ اگے چل کے انشاءاللہ میں حدیث طیبہ ضرور پڑھاں گا اللہ دی توفیق دے نال۔ آؤ سنو میں تو کہا کرنا لوگو، اولاد بڑی وڈی اللہ دی نعمت ہے، اولاد بڑی وڈی اللہ دی نعمت ہے۔ کیوں اس نعمت دا حضرات انبیاء نے بھی ضرورت محسوس کیتی ہے۔ اولاد متعلق انبیاء بھی فکر مند نے، انبیاء نے دعا کیتیاں نے، انبیاء نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے کولو اولاد حصول واسطے دعا کیتیاں۔ عرض کر رہے ہیں اولاد بڑی وڈی اللہ دی نعمت ہے، اور اس تو بڑی وڈی نعمت ہے اولاد نو سنبھال لینا، اولاد دی تربیت کر لینا، اولاد دی شادی کر لینا، حضرات بچیاں دے ایمان عقیدہ بنا لینا، حضرات انہوں نے جنت رستے تے چلا لینا۔ اور لوگوں ذرا تیار نہ سنو، اللہ سبحانہ وتعالی نعمتہ دے کیا سماندے نے۔ اللہ نے اگر اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ نے بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے نے، بڑی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ اللہ نعمت دے کے انہیں آسمانا چاہتے نے کہ میرا بندہ اس نعمت دی کنی کو قدر کر دے، کنہ کو خیال کر دے، کس قدر اپنے اس نعمت دی تربیت کر دے۔ آئی اللہ دا قرآن سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے صلی اللہ۔ تھوڑی دی بیش کٹ کرو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات رات یاد نہ سننا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تھوڑا جو ہو آسرا کرو، کوئی میری ڈیمانڈ کوئی میرا مطالبہ، ایک ہی ڈیمانڈ ایک ہی گزارش کروں گا، میری زبان دے بار بار نبی رحمت دا نام آئے گا، محبت نال پیار نال عقیدت احترام دے نال بڑی سنجیدگی دے نال محبت نال درود پاک پڑھنا ہے۔ اور لوگوں تراتیان نہ سن، میں اولادی تربیت حقوق دی بات کرنا چاہنا ہے۔ مال کی کائنات دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دیجئے۔ قرآن سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ حضرات اللہ دا قرآن اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دیجئے، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ حکم فرمائیے کی حکم آرڈر کیے۔ حضرات اللہ دا قرآن ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، خود بھی جہنم کل پتھ جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، جستجو کرو، ایسی ایسی اعمال ایسی ایسی نیکیاں کرو کہ جہنم کو چھٹکارا مل جائے۔ اور سنو، اللہ دو حکم تے آرڈر تے فرمانے کے لوگوں، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم کو بچا لو، اپنے بیوی بچیاں نو بھی جہنم کو بچا لو۔ کیسے بچن گے؟ حضرات انہاں دی تربیت کرنا، عقیدہ توحید ایمان تے غیرت حیا عزت پردے دے پیارا دینا، اولاد حقوق ادا کرن دینا، اللہ تو بھی جہنم کو بچائے گا۔ اولادہ نیک بن جان گے، اللہ اولادہ بھی جہنم کو بچائے گا۔ تیار نہ سننا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر نے حضرات سید روایت ابن ترمذی شریف دی اندر سیدنا پیارے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارد حدیث طیبہ بیان کر دینے۔ سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
کرو کرو آسرا کرو بدی نو ڈر کوئی نہیں جے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے حضرات عقبہ بن عامر نے سوال کر لیا آقا سونے آئے من نجا بڑی سیدھی جی گل سمجھا علماء بیٹھے نے حضرات جائیے تحفۃ الحفظ اٹھا کے دیکھ لیجئے میرے آقا کو پوچھے آقا سونے نجات دا فارمولہ بیان کیجئے آقا سونے نجات کی میں ہوئے گی آقا سونے دنیا دے بڑے دکھ نے بڑیاں تکلیفہ بڑیاں پریشانیاں بڑیاں مصیبتیں ان مصائب و علم دے دکھاں دے پریشانیاں کو چھٹکارا تے نجات کیسے ملے گی اور دوسرا مان گیا آقا سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم کو چھٹکارا کیسے ملے گا جنت دا داخلہ کیسے ملے گا توجہ فرمانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھنٹے ڈیڑھ دو گھنٹے دا بات نہیں فرمایا حضرات میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے تین گلہ سمجھا دیتی ہیں سنو میرے آقا دا فرمان صحابی امنی کا علیکا لسانہ کا ولیسا کا بیدو کا وبکی علی خطیاتی کا بڑی مختصر بات کرا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اب ہے عقبہ بن عامر اپنے زبان تے کنٹرول کر زبان تے پیرا دیا کر جھوٹ نہ بولیا کر لان تان نہ کریا کر تبرہ بادیاں بے ہدا گلنا بد کلامی بس زبانی نہ کریا کر زبان تے کنٹرول حفاظت تو کر اللہ دنیا دے دکھاں تو نجاتاں تا فرمائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ زبان دی حفاظت دی وجہ تو اللہ جنت دا مہمان بنائے گا ترا تیار نہ سننا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر اگر نجات پانا چاہنا کامیابی پانا چاہنا عزت حاصل کرنا چاہنا ہے آقا دا فرمانے فَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ سنو فَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ زیادہ ٹائم اپنے کر دیا کر زیادہ وقت اپنے بیوی بچانوں دیا کر انہوں زیادہ تو زیادہ ٹائم دیا آقا حکمت کیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان زیادہ ٹائم کار گزارے اگر حکمت کیے اگر زیادہ ٹائم کار گزارے گا پتہ چلے گا کون آندہ کون جاندہ ہے بیٹا کنیاں نمازہ پڑھ دا بیٹی کنیاں نمازہ پڑھ دی اللہ توفیق دے دے کر ٹائم دے آگر تو پتہ چلے گا بیٹا کنیاں نمازہ پڑھ دا بیٹی کنیاں نمازہ پڑھ دیے زیادہ ٹائم کار گزار کے اپنے اہل خانہ دی بیوی بچیاں دی تربیت کر جائیں گا اولاد تیری نیک بن جائے گی اللہ دنیا کی عزت عطا فرمائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللہ سانو بھی اپنے بچیانوں بیوی پہنوں اپنے اہل خانوں ٹائم دین دی وقت دین دی اللہ توفیق عطا فرمائے تو غصہ نہ کرنا حضرات میں ضمن بات عرض کروں گا ساڑھے کل بیوی واسطے ٹائم نہیں بیٹے واسطے ٹائم نہیں بیٹی واسطے ٹائم نہیں حضرات ساڑھے کل اپنے اہل خانوں واسطے ٹائم نہیں یارہ سجنہ بیلیاں واسطے ٹائم ہے حضرات جناب سیاسی تبصرے تے گلہ تے مجلس واسطے ٹائم موجود ہے اور سن لو دنیا مکافاتی عمل ہے جیسا کرو گے ویسا پڑھو گے سنو جیسا کرو گے ویسا پڑھو گے آج اولادوں ٹائم نہیں دیو گے کل وقت آئے گا اولاد بھی ٹائم نہیں دے گی شکوہ نہیں اولاد جناب باپ کہندہ مولانا میرا بیٹا میرے قریب نہیں بیندہ میں کہ تو کنہ کو بیٹھ دا رہے ہیں میں نے پوچھدا نہیں میں کہ تو کنہ کو پوچھیا میں نے میرا خیال نہیں کرتا میں تو کنہ کو خیال کیتا ہے جیسا بیجے گا ویسا بڑھ لیں گا تو آپ ہی ایسی دین شادی کیتی ہے آپ ہی ایسی تربیت کیتی تیرا بیٹا تیرے لاگے نہیں لگتا تو جو اپنے بچوں کو قریب نہیں کیتا ہے لوگ میں محبت پیار دی گل کرنا چاہنا اولاد نال محبت کرو پیار میں تو کہنا ہوں نا اپنے بیٹیاں نو اپنے بیلی سجن بناؤ بچیاں نو اپنے یار تو سجن بیلی بناؤ تاکہ یہ ذرا گیپ ہے نا یہ تھوڑا جا دور ہوئے تاکہ بچہ آسے پاسے جان دی کوشش نہ کرے حضرات رات یان نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے زیادہ ٹائم کار گزارے اور بھی گل کرنا چاہنا ہے اللہ بیٹی بیٹا دے دے سنو اللہ تی پتر دے دے انہوں نے ماحول چنگا دینا ہے چنگے جے سکول نہ تلاش کرو آج ڈگریاں چنگیاں نے تے بڑے بڑے تجربہ بڑے پروفیسر تے بڑے بڑے ٹیچر پڑھا دینا اپنے بیٹے بیٹیاں واسطے اچھے ماحول دے انتخاب کرو اچھے ادارے دے انتخاب کرو اچھے سکول دے انتخاب کرو اچھی سوسائٹی دے انتخاب کرو کیوں اللہ دا قرآن شیخ محترم پہلے تھوڑی جی اشارت نے عید پڑھ چکے نے حضرات اللہ دا قرآن سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ طیبات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پقیدہ مقدس قرآن پاک نازل فرمایا ماشاءاللہ حضرت علامہ قاری محمد یاسین بلوچ صاحب دامت برکاتم العالیہ متان لبیتویل حیات تشریف گھننا ہے تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ نے زندگی عمر جو برکت فرمائے کہو آمین ہے اللہ قاری صاحب دی جوانی جو برکت فرمائے اور جوان نے اللہ دی تسجید سنو گے نا اللہ دی توفیق نہ ٹھنڈ پہ جائے گی آگے قاری صاحب ماشاءاللہ سنو میں اپنی بات نے جلدی کلوز کرنا ہے تسی محسوس کر رہے ہوگے تو میں نا انشاءاللہ کو 1.5 گھنٹے دی تقریر اللہ دی توفیق نہ ادھے پونے گھنٹے جو میں سمیٹنے تے کلوز کرنے دی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اصل قاری صاحب دا خطاب سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ تحت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا قرآن نازل فرمایا سنو حضرات اللہ پاک نے بابا جی ابراہیم علیہ السلام نو لوگ ترس دیا بیٹا تا فرمایا انہوں حکم ہوئے ابراہیم اچھے ماحول جو چھوڑ کے آنا ہے اللہ اکبر کا اچھا ماحول مہیا کرنا اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون حضرات اللہ دا قرآن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے زوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نو لوگ لے کے مکہ المکرمہ چلے گیا اللہ حکم الحاکمی دے حکم تے آرڈر دے فرمان دے نال بات بڑی مختصر کرائے لوگ مکہ دی سرزمین اندر جا کے آباد کر دیتا ہی اور ادھر سنو مقصد کیے غرض و غائد کی حکمت کی اللہ مکہ چھڑ کے جا رہے آئے ربنا لیقیم الصلاة اللہ میں ابراہیم دعا کر رہے ہیں اکوئی کوشش ہے اکوئی غرض اکوئی جستجو طرف تمنا دے دعا میرے اللہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں انہوں پکے نمازی بنا دے شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت گلہ کی تھی نماز دی تربیت نماز دی تلقین تھی کران دے کار بے نماز ہو گیا اللہ دی قسمیں ملہ دے محلے بے نماز ہو گئے گلیاں دے خاندان بے نماز ہو گئے اس طرح محسوس ہوندے ہیں چوڑیاں دے سکھا دے کنجرہ دے بے ایمانہ دے بے دینہ دا محلہ ہے اللہ دی قسمیں دل خون دی آنسور ہوندہ ہے اور سنو بابیت تا سونے سنیت تا سونے اہل حدیث تا سونے کوئی میرا دیوبندی ویر بیٹے تا سونے نماز ہی کسی نے بھی بولو چھٹی بولو تو صحیح اور نماز ہی کسی نے چھٹی ہے اللہ حضرات محترم عرض کر رہے ہیں ابراہیم نبی نے مکہ المکرمہ چھوڑیا میں نے تو انہوں بھی ذہن ملی آئے کہ اولادوں چنگی جگہ تے چھڑنا اچھی تربیت گاہ تے چھوڑنا ہے ایک اور بھی گل کرنا چاہنا سونے اللہ بیٹی بیٹا دے وے انہوا تے قدم تے دعاواں کرنیاں نے سنو اللہ بیٹی بیٹا دے وے انہا دا حق انہوا تے قدم تے دعاواں کرنیاں سنو دراتے آن دے نال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو ماشاءاللہ ساڑھے علاقے دی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف فروقی صاحب تشریف لے مرحبا حضرات رات یاننا سنو اللہ قاری صاحب دی زندگی جی برکت فرمائے یار آمین آکھیا جی اولی بولے حضرت
وہ پتہ نہیں علماء دی وری تانوں کی ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک میرے علماء دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے کہ اللہ تہاڈی بھی حفاظت کرے۔ ہاں ہاں توجہ فرمانا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء کو لا کے دعاواں کروائے کہ لوگ ادھر بات مرد کرنا چاہنا اولاد دا حق کے، اولاد دا حق کے، سنو میرے پاس دیکھو بیٹی بیٹے دا حق کے نواتے قدم قدم تے خیر خائی دی دعا کریا کر، اے انہ دی نیک نامی اور انہ دی نماز عقیدے دی سلامتی دی قدم قدم تے دعا کریا کر۔ کیوں؟ بال کی کائنات دا قرآن بولے آئے اللہ جل شانہ نے اہل اللہ پاک نے عباد الرحمن جو صاف نو بیان فرمایا ہے، اللہ نے اپنے ولیاں دی صفتاں نو بیان کیتا۔ سنو اللہ دا قرآن، اللہ دے ولی کون نے؟ ربنا حب لنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین ایمان والے اللہ دے ولی اللہ دے بندے ہمیشہ اپنے اولاد واسطے خیر خیریاں دعاواں کریا کر دینے۔ حضرات میں عرض کریں ابراہیم دی سیرت نہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، پہنچے مکہ المکرمہ تے دعاواں کر دیتیاں نے ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ دعا کریا کر، اللہ سانو بھی دعا کرن دی توفیق دے وے۔ اسی علماء نو کہنے مولانا دعا کرنا، شیخ صاحب دعا کرنا، امام صاحب دعا کرنا، حضرات اسی اپنے علماء کو دعاواں کروا، لیکن آپ دعا نہیں کر سکتے، آپ نے واسطے ٹائم ہی کوئی لوگ ادھر تیار نہ سنو، اولاد دا حق ہے نہ واسطے دعاواں کرنی ہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں دعاواں کریا کرو، دعاواں کریا کرو۔ سنو بحثیت والدین سنن، اپنے اولاد واسطے دعاواں کریا کرو۔ کیوں؟ نبی رحمت نے بڑی سونی جن سازی کی تھی کہ لوگوں اللہ ماں باپ دی دعا نو رد نہیں کردا، اللہ والدین دی دعا نو رد۔ میں دو دلیلہ پیش کرا، حضرات ترمذی پاک دی روایت سیدنا پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے، بات بڑی مختصر کرائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، ایک آن والا نبی دا صحابی آیا کہندہ کا سونے آئے انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبۃ۔ آقا سونے بڑی وڈی غلطی کر بیٹھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی دینا فرمانی کر بیٹھا، بڑا پریشان ہے، اللہ معاف فرمائے گا کہ نہیں، اللہ میرے توبہ قبول فرمائے گا کہ نہیں؟ سنو ذرا توجہ فرمائیے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنے والے آقا فرماتے ہیں تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں، ماں تیری حیات ہے کہ نہیں؟ کہندہ آقا سنے میری ماں دنیا تو جا چکی ہے، اور لوگ تیری گل میں سمجھانا چاہنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء دا فرمانے آنے والے کاش تیری ماں زندہ ہوندی، کاش تیری ماں حیات ہوندی، تو ماں نہ صلہ رحمی کردہ، ماں دی خدمت کردہ، تیری ماں تیرے واسطے دعا کر دی، اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندہ۔ میرے آقا نے سین سادی کی بنائی، میرے آقا نے عقیدہ بنائے، لوگ نبی نے مائنڈ بنایا، اللہ ماں دی دعا نو رد نہیں نہ کردہ ہے، اور لوگوں ترہ محبت نہ سننا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے، وہ آنے والے میرے سوال دا جواب دے دے، تیری امی دی بہن حیات کے نہیں، تیری امی دی سسٹر تیری خالہ دی زندہ نے کے نہیں؟ کہندہ کا سونے آئے میری خالہ دی حیات اور موجود
موجود نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اپنی خالہ نال صلہ رحمی کر خالہ دی خدمت کر لے چونکہ خالہ ماں دے قائم مقام ہے تیری خالہ تیرے واسطے دعا کر دے گی اللہ زندگی دے گناہ معاف فرمائے گا بحثیت والدہ اگر میری ماں پہنا بیٹیاں سن رہی ہون گے تو میں کہنا چاہنا ہے بحثیت ماں دعا کریا کر بحثیت والدہ اپنے تی پتر واسطے دعا کریا کر بحثیت اولاد میں عرض کروں گا اپنی ماں کو دعا کروایا کر میں تو کہنا ہونا ہے توجہ فرمانا جاوا صدقے میں ماں دے ناموں تو ماں آنکھیاں سینے وچ ٹھنڈ پیندی جد نال پیار دے ماں کہیے انج لگدا منہ وچ کھنڈ پیندی جیڑا ماں نو کرے نہ کنڈیارو او دی کدی بھی زمین تے نے کنڈ پیندی نہ فرمان جو ماں دا ہوئے طاہر اونوں دونا جہان وچ پھنڈ پیندی سن وچ دنیا نوجوانا وچ دنیا دے جے تو سکھ چلنے دس عمل میں او تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہوئے راضی اس حال اندر تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبا نوشی لیا کر جدا تینوں سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے دو کے پی لیا کر حضرات عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سونی جن سازی کی تھی کہ لوگوں اللہ ماں دی دعا رد نہیں کرتا لہذا میں ماوانوں گزارش کروں گا اپنے بیٹے بیٹیاں واتے دعاواں کریا کرو اور سنو نبی دے کو حدیث پڑھ دینا چاہنا ہے حضرات سید جامع دی روایت اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن جائیے آقا دا فرمایا سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ نبی الرحمت نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تینہ بندے دی دعا نو کدی بھی رد نہیں کریا کردہ تین آدمی ایسے نے جو بھی دعا کرن اللہ فوری قبول فرما لیا کردہ بات مختصر کرائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ مظلوم دی دعا نو رد نہیں کردہ اللہ مسافر دی دعا نو رد نہیں کردہ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اولاد حق اندر سنو نبی دا فرمانے اولاد حق اندر باپ جڑی بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا خدا را دو چار سیکنڈ واسطے نا پر گیرے بات منہ پاکے چانکو تو صحیح اسی بحثیت والدین اولاد واسطے کنیا کو دعا کیتیاں نے اور کنیا کو دعا کروائیاں نے مولانا دعا کرنا کاروبار مل جائے ملازمت مل جائے نوکری مل جائے بزنس مل جائے عہدہ مل جائے شاید کسی کسی نے آکھیا ہوئے مولانا دعا کر میرا پتر نمازی بن جائے سوچو ذرا تو کیا سی اللہ دے مجرم نہیں ٹھہران گے حضرات اولاد واتے دعاواں کرو اولاد تو ہڈے واتے دعاواں کرے گی اولاد نو تسی یاد رکھو اولاد تو انو یاد رکھے آؤ لوگوں درہ تیان نو سننا ہے بحثیت اولاد دا حق میرے تو ہڈے اوپر اللہ بیٹی بیٹا دے دے انہوں اللہ دے دین واتے وقف کرنا ہے کی کرنا ہے کی کرنا ہے کہتا مولانا میرا بھی دل کر میرا بیٹا حافظ بن جائے میرا بیٹا قاری بن جائے عالم دین بن جائے پر ڈر آندہ ہے کھاواں گے کتوں اے جی کتوں کھاواں گے میں کہا منہ وچوں مولانا کی کھاواں گے میں کہ روٹی روٹی اور کی کھاؤ گے کہاں کھاؤ گے حضرت جی سمجھ نہیں آئی دل کرتا میرا بیٹا حافظ بن جائے دار القرآن حسن بن علی دا طالب بن بن جائے وقت عالم دین بن جائے پر مولانا حالات بڑے تنگ نے حالات بڑے مولانا خراب ہو چکے نے کیسے کماوا گے کتوں آئے گے کتنے جناب کس طرح زندگی گزارا گے لوگ ذرا تیان نہ سننا ہے علماء دی موجودگی دی اندر
علاوہ جیل بصیرت عرض کرنا چاہنا سنو جڑا بیٹی بیٹا اللہ دے دین واسطے وقف ہو جائے اللہ کدی بھی ضائع کردا اللہ کدی بھی ضائع کردا سارے بھکے بیٹھے نے ویکھو پہلا آ دیکھو اب میرے بھائی جان ویکھو تینوں کنے کیا ہے کہتا مولانا بھکے مر جاواں گے تے نال کہندے نے مولانا گل سمجھ نہیں آندی مولوی کھاندے بھی بڑا نے کیوں جی حضرات عرض کرنا چاہو اولاد دا حق انہوں دین واسطے وقف کرو اللہ دی توحید واسطے وقف کرو نبی دی سنت واسطے وقف کرو اللہ اسے تا فرمائے گا دو حدیثہ پڑھنا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین مسلم دی حدیث پڑھ دیں آئے ابو ہریرہ حدیث رابی نے وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ نبی رحمت نے فرمایا کہ لوگوں اللہ قرآن محبت دی وجہ عزتاں فرمائے گا اے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے سکھن والے سکھان والے اللہ عزتاں مالا مال فرمائے گا سنو دراتے آن دے نال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں جدو اللہ دے گھر وچ کسے گھر دے اندر اس جامعات وچ کسے جامع ادارے مسجد اور مدرسے دے اندر کچھ لوگ جمع ہو گئے اے قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے سکھن والے سکھان والے بات بڑی مختصر کر دینا چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگ جنہ لوگاں دا اٹھنا بیٹھنا قرآن بن جائے گا چلنا پھرنا قرآن بن جائے گا کھانا پینا قرآن بن جائے گا لوگ جنہ جو خوشی غمی قرآن بن جائے گا جینا مرنا قرآن بن جائے گا امام الانبیاء دا فرمانے اللہ انہا لوگانوں سکون والی زندگی نال مالا مال فرمائے گا اللہ دا قرآن سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور دعوت فکر دینا چاہنا اولاد نال بے وفائی نہ کرو اولاد نہ دھوکا نہ کرو دو نمبری نہ کرو خود بھی قرآن دے قریب آؤ اپنے بیٹے بیٹیاں نو اللہ دے قرآن نالو جوڑ دے اللہ دی عزت نے گواہ بنا کے کہنا چاہنا اللہ دنیا دی عزت برکت شان نصیب فرمائے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بلندی نصیب فرمائے گا جنت دا مہمان بنائے گا حضرات میں تو ترجمے میں کریا کرنا کہ تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا سن حفاظتاں دا اے فیصلہ رب رحمان دائے محبت دی گل سننا ایک حرف تینے کی دا ملدی انہال عزت بھی بے بہا ملدی قرآن شفا دا نسخائے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا پڑھتا سی سونیا قرآن شفا دا نسخائے نال نسخہ اطمینان دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظتاں دا اے فیصلہ رب رحمان دائے بڑی پیاری گل کرنا چاہنا اپنے علماء نو خراج تحسین پیش کرا اپنے خطبانوں میں محبت پھول پیش کرنا چاہنا لوگاں دے گلہ دے دل پرداشتہ ہو جایا کرو حضرات میں تو کہا کرنا لوگاں دے رویہ دے دل برداشتہ ہو جایا کرو
اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ اللہ میں تو کہنا ہننا رسینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہار مالو فإن المال یفن عن قریبنا وإن العلم باقن ولا یزال میں تو کہنا ہننا کہ جڑے پیار اتنال پاگنے شورب دی عزتاں پا گئے نے شورب دی عزتاں پا گئے نے اے وزارتاں کرسیاں تو ود کی اے وزارتاں کرسیاں تو ود کی اچھا مرتبہ قاری قرآن دائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اولاد اللہ دا دین واسطے وقف کرو اور ایک اور بھی آخری گل کر باقی گلاں پھر کدی ہون گیاں اللہ بیٹی بیٹا تے انہاں دی قدم قدم تے نگرانی بھی کرنی ہے قدم قدم تے شادی بھی کرنی ہے اچھی کدی ٹائم ہی نہیں دیتا حضرات نبی پاک دا فرمان ابو داؤد دی روایت مرو اولادکم بالصلاۃ لوگ اپنے اولاد و نماز دا حکم دیا کر اللہ سانو بھی توفیق دے دے اسی کیڑے منہ نال کہیے کہ پتر اٹھ میں نماز پڑھ آپ ہی نہیں پڑھ دے کیڑے منہ نال کہنے اسی مرو اولادکم بالصلاۃ نبی پاک نے فرمایا کہ لوگوں اپنے بیٹی بیٹے نو اولاد نو نماز حکم دیا کرو کب تک وہم ابناء 7 سنین بیٹی بیٹا 7 سال دا ہو جائے نمازی تلقین نمازی حمیت بار بار نماز بار سختی کرو اللہ کے نبی دا فرمانے فَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین لوگ بیٹی بیٹا 10 سال ہو کے بھی نماز نہ پڑھے تو سختی کرو ہے ساڑھے کو نمازی معاملے سے سختی بیٹا دکان تے نہ جائے سختی کر لینے مربے نہ جائے ڈانٹ مل دیئے دکان تے نہ جائے ناراض ہو جانے یا جاب تے نہ جائے نوکری تے نہ جائے بڑے سخت ناراض ہو جانے یا منوا بھی لینے کہہ بھی لینے لے کر جدھر نماز دی گل لائی کہتا مولانا میری مندہ نہیں میں کہا ڈنڈی نہ مار تیرے منوان دا والا نہیں آیا تینوں کہن دا والا نہیں آیا باقی سارے معاملہ تیرے کہن تے کردہ نماز تیرے کہن تے کیوں نہیں پڑھدا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا تربیت کر کے دین شادی کر کے نگرانی کر کے حضرات انہاں دی تربیت مکمل پیرا دے کے انہاں دی ایمان دین تے پیرا دے کے خود بھی جہنم کل بچو انہاں بھی جہنم تو بچا لو اور سنو اگر اولاد حق ادا نہ کیتا نہیں سمجھایا نہیں سمجھایا نہیں پڑھایا نہیں سکھایا نہیں عقیدہ بنایا نہیں سوچ بنائی نہیں نبی دے دین تے چلایا تے نتیجہ کے نکلے گا سنو ذرا دھیان دے نال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من بخاری مسلم دی روایت ہے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ حضرت ماقر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دی راوی نے امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ اپنے متحد لوگاں دے نال اپنے رعایا دے نال اپنے بیٹے بیٹیاں نال جرا بندہ اے دھوکا کردہ تے 2 نمبری تے فراڈ کردہ مر جائے گا اللہ جنت تے حرام کر دے گا میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں اپنے گریباں تے منہ پاکی انصاف نال جواب دے آجے اپنے بیٹے بیٹیاں نو انگلش ریاضی سائنس کمپیوٹر پڑھانا سکھانا ہے اللہ دے قرآن تو نبی دی حدیث تو دور رکھنا دھوکا تے فراڈ نہیں بولے نہیں جے اور میں تھوڑی انگلش ہی نفی نہیں کردا میں توڑے کمپیوٹر دا بایو شاہد میں لیکن نفی نہیں کردا ضرورت اس بات دی حالات دا تقاضا پڑھاؤ اپنے بچیاں نو لیکن میں تے قرآن دی بھیک منگنے خدا را
اپنے بیٹے بیٹیاں نو یہ دنیاوی ہنر بھی سکھاؤ اور اللہ دے قرآن تے نبی دی فرمان دی جناب تعلیم بھی دلواؤ۔ اللہ کو میں دعا کرنا اللہ سانو اولاد دا حق ادا کرن دی توفیق دے دے، اللہ اولاد دی تربیت کرن دی توفیق دے دے، اولاد دی ذہن سازی کرن دی توفیق دے دے، اولاد دی تربیت ذہن سازی دے جو اخروی فوائد نے انشاءاللہ انہاں دے پھر کدی گل ہوئے گی۔ جو میں سبق سنا تو سنا سنے ہیں اللہ قبول فرما لے۔ میں پھر گزارش کراں اگر دوران گفتگو میری زبان وچوں کوئی کرخت جملہ نکلے ہوئے درگزر کرنا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔